السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانفال کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 38 سے 41 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم بخش دیا جائے گا ان کو، ما جو قد تحقیق سلف پہلے گزر چکا ہے، وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ پلٹیں گے، فقط پس تحقیق مضت گزر چکی ہے، سنت الاولین پہلوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عذاب کی ان تمام وعیدوں کے باوجود امید کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان منکروں سے کہہ دیں کہ اب بھی اگر وہ عناد اور کفر سے باز آ جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور نبی کی اطاعت کو اختیار کر لیں تو ان کے پہلے قصور معاف کر دیے جائیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے کہ میں بیعت کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ آپ نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کس چیز کی شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ مجھے بخش دیجئے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہ کو گرا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتی ہے اور حج اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم نے جو کچھ جاہلیت میں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا تو اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے اسلام میں برے عمل کیے وہ پہلے اور پچھلے اعمال کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ فَإِنِ انتَهُوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، بما اسے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، بصیر دیکھنے والا ہے۔ فتنۃ کے لفظی معنی ہے آگ میں تپانا اور آزمانے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کفار سے لڑتے رہو جب تک کسی شخص کے اسلام لانے پر مشرکوں کی اسے ستانے اور آزمائش میں ڈالنے کی قوت ختم نہیں ہو جاتی اور تمام دنیا سے شرک کا غلبہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس لیے صحیح احادیث میں فتنہ کے معنی میں شرک بھی آتا ہے، مگر اس سے مراد زبردستی مسلمان بنانا اور مشرکین اور کفار کو ختم کرنا نہیں ہے، کیونکہ پھر کفار کے جزیہ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی جب ہم ان سے دین میں زبردستی کریں گے، بلکہ اس وقت تک لڑتے رہنا ہے جب تک ایمان لانے والوں کے راستے میں کفار کے رکاوٹ بننے کی قوت ختم نہیں ہو جاتی اور پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ نہیں ہو جاتا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ یعنی تمام دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کچھ کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اموال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمُوا تو تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم مولا ہے تمہارا، نعم کتنا اچھا، المولا مولا ہے، ونعم النصیر اور کتنا اچھا مددگار ہے۔
اگر وہ مسلمانوں کو ستانا اور ان سے لڑنا ترک نہ کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خلاف تمہارا دوست اور مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو انما کہ بے شک جو غنیمتم غنیمت میں پاؤ تم من شیئن کوئی بھی چیز فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے خُمُسُہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِی الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے ہے، وَالْیَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کے لیے ہے، ان اگر کنتم ہو تم آمنتم ایمان لائے تم باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اور اس پر جو انزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدنا اپنے بندوں پر یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم جس دن التقى الجمعان آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہو۔ اگر ان سے جنگ کے بغیر کوئی مال حاصل ہوتا ہے تو اسے فے کہتے ہیں۔ غنیمت اور فے بعض اوقات ایک دوسرے کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں۔ غنم کا معنی ہے بیر بکریاں، جو عرب میں اکثر جنگ کے بعد غالب فریق کے قبضے میں آتی تھیں۔ بعد میں قبضے میں آنے والی ہر چیز کو غنیمت کہا جانے لگا۔ سورت کے شروع میں انفال کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا گیا تھا۔ اب غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ میں لڑائی کا حکم ہے، جس کے نتیجے میں مال غنیمت حاصل ہوگا، اس لیے اب اس کے خرچ کی جگہیں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ان شیئن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی کوئی شخص اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہے، اگر رکھے گا تو یہ غلول یعنی خیانت شمار ہوگا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ان میں سے پیدل کو 1 حصہ، سوار کو 3 حصے، 1 اس کا اپنا حصہ اور 2 حصے گھوڑے کے، اور خمس ان اعراض کے لیے الگ کر لیا جائے گا جس کا آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی امت محمد پر احسان ہے، ورنہ پہلی امتوں میں تو اموال غنیمت حلال ہی نہیں تھا بلکہ انہیں جلا دیا جاتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت آیا ہے کیونکہ سب مال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اصل میں خمس کے مصرف 5 ہیں۔ 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی بیویوں کی ضرورت کے بعد عام مسلمانوں کی مصلحت میں بھی خرچ کرتے تھے، مثلاً مجاہدین کے لیے اسلحہ اور سواریاں وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مال غنیمت میں کوئی ایک چیز مثلاً کوئی ہتھیار یا گھوڑا یا لونڈی اپنے لیے رکھنے کا اختیار تھا اور اسے سفیشن کہتے ہیں۔ وَلِذِی الْقُرْبَى سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ آپ کے جد اعلیٰ مناف کی اولاد 4 قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد شمس اور بنو نوفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے۔ اگر آپ نے ذوی القربیٰ میں پہلے 2 قبیلوں کو خمس میں حصہ دیا، بعد والے 2 کو نہیں دیا، اور ان کے پوچھنے پر بتایا کہ بنو مطلب اسلام لانے سے پہلے بھی بنو ہاشم کے ساتھ رہے ہیں، جبکہ آخری دونوں قبیلے اس وقت مخالفت میں سرگرم رہتے تھے۔ یتامہ وہ نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں، المساکینہ وہ ضرورت مند جن کی آمدنی ضرورت سے کم ہو، وابن السبیل اور مسافر۔ خمس کے 5 حصوں میں سے تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا سب کو برابر دیا جائے گا یا حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا؟ امام مالک اور اکثر سلف کا خیال ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت مثلاً جہاد کی تیاری، اسلحے کی خریداری وغیرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس طرح چاہے تقسیم یا خرچ کرے، اور اسی پر خلفائے اربعہ کا عمل رہا ہے۔
یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 5 حصوں میں برابر تقسیم کرے، جہاں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں زیادہ خرچ کر سکتا ہے۔ عبدینہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر خاص اعزاز بخشا ہے۔ یوم الفرقانی، الفرقان واضح فیصلہ یعنی بدر کے دن جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوا ہو۔ حق اور باطل کے درمیان یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو 17 رمضان بروز جمعہ واقع ہوئی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ان آیات کی سمجھ آئی ہوگی۔